بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں۔ آج جمعرات کا دن اور پروگرام بڑا زبردست ہے، میں اور میری صحت۔ اب یہ ہر انسان کی توجہ کا پروگرام ہے کہ جیسے ہم نے پہلے پروگرام بتایا تھا کہ اللہ پاک کی ہر بندے کے اوپر بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور اس میں ہم نے کھانوں کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آج ہم جو ہے صحت کے حوالے سے مشقت والی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، جس سے ہم کتراتے ہیں۔ طبعاً انسان آرام پسند ہے، لیکن اس انسان کے ساتھ اللہ پاک نے جو نظام بنایا نا، اس کی جو ساخت ہے، علامہ صاحب کا ایک بڑا زبردست شعر ہے جو اس ساری چیز کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ پلٹنا چھپٹنا، چھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کہ انسان اگر پلٹنا چھپٹنا چھوڑ دے گا تو اس کو بے شمار بیماریاں لگیں گی، اس کو شوگر ہوگی، اس کو بی پی کی پرابلم ہوگی، اس کو دیگر بیماریاں، اس کے جوڑوں کے درد ہوں گے۔ میری ایک عادت ہے، میں اس زمانے سے بھی اخباروں میں بھی جب کسی شخص کے بارے میں پڑھتا تھا کہ بھائی یہ زیادہ عمر کا آدمی فلانی دنیا میں 100 سال کا 150 سال کا ہوا، تو میں اس کی ہسٹری ضرور پڑھتا تھا، اور آج بھی جو ایسا کوئی ہوتا ہے تو اس کی ہسٹری ضرور پڑھتا ہے۔ تو ان کی سب سے کامن جو تھی، سب کی مشترکہ، جو ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں کوئی عورت ہے، ابھی بھی زندہ ہے، غالباً 120 سال کی عمر کی، اس کی 112 سال کی عمر کی تھی، اس کی برتھ ڈے کیئر سینٹر میں منائی گئی۔ تو ان کی جو سب سے کامن چیز ہے، سب کی مشترکہ جو چیز ملتی ہے کہ مشقت والی زندگی۔ انگلینڈ میں ایک آدمی اس وقت جو ہے 147 سال کی عمر اس کی تھی، وہ کسی دیہات میں رہتا تھا۔ جب اس کا چرچا ہوا، اس زمانے میں میڈیا اتنا زیادہ عام نہیں ہوتا تھا، جب اس کا چرچا ہوا تو بادشاہ نے، کنگڈم جو تھی ان کے بادشاہ نے ملاقات کے لیے بلایا، اس سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے جی میں ایک زمیندار آدمی ہوں، اپنا زمیندارہ کرتا ہوں، اجرت پہ، مزدوری پہ، دوسروں کے کام بھی کرتا ہوں، میں فارغ نہیں رہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو نا شاہی مہمان بنانا چاہتے ہیں، تو اب آپ اتنے ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، 147 سال بہت بڑی عمر ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمارے شاہی مہمان بن جائیں۔ انہوں نے بکنگم پیلس کے اندر جو ہے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دے کے ٹھہرا لیا، اس کے جو ہے خدام، اس کے جو ہے سارے ارینجمنٹ جیسے ہوتے ہیں شاہی، اس طرح کر دی۔ تو وہ اگلے کچھ سالوں میں ہی فوت ہو۔ تو ڈاکٹروں نے، بادشاہ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے کہا جی کہ یہ ہمارا مہمان بنا ہے، تو اتنی بڑی عمر تھی تو اس کیسے فوت ہو؟ ڈاکٹروں نے بتایا اگر آپ اس کو یہ اس کام کاج والی مشقت والی زندگی سے نہ روکتے اور شاہی مہمان نہ بناتے تو شاید یہ اور جی لیتا، کہ آپ نے اس کو جو ہے شاہی مہمان بنا کے بالکل فارغ کر دیا، تو بس اس کے اندر پھر بیماریوں نے جو اپنا ڈیرے بنا لی۔ تو مشقت والی زندگی جو ہے یہ صحت کی علامت ہے، اس سے صحت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے۔ تو آج ہم یہ آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے کام کاروبار کے اوپر، اور پھر ہمارے یہاں پاکستان میں، باہر دنیا میں نے دیکھا کہ وہ ایسا نہیں کرتے، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک یہ المیہ ہے، بچے جو ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو والد سے کہتے ہیں اب آپ نے کام نہیں کرنا، اب ہم کام کریں، اور یہ والد کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔ اب اس عمر میں والد کا کام کرنا دو فائدے دیتے ہیں، ایک تو اس والد کی صحت، بڑی عمر میں اس بندے کی صحت برقرار رہتی ہے، دوسرا اس کے تجربات سے اگلی نسل فائدہ اٹھاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بہت ساری چیزیں سکھلا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اس کام سے روک دیتے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گیا، وہ کہا کرتے تھے کہ جوانی میں بھی ہارڈ ورک کی ضرورت ہے، لیکن بڑھاپے میں سخت مشقت والے کاموں کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کہ اس سے بندے کی صحت بحال رہتی ہے۔ اب صحت جو ہے وہ ہمارے ہاں بس کم نصیبی سمجھیں، ہمارا جو محکمہ صحت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اسپتالیں بناؤ، اسپتالوں سے صحت ملتی ہے،
بھائی اسپتالوں سے صحت نہیں ملتی. صحت اسپتالوں سے جو ہے نا وہ بیماروں کے علاج کی جگہ ہے. صحت ملنے کی جگہ نہیں ہے, وہ صرف علاج ہوتا ہے, بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. صحت ہر آدمی نے خود اپنی بنانی ہوتی ہے, اور اپنی صحت کے لیے اسے خود سے محنت کرنی ہوتی ہے. محنت کا عادی, صبح سویرے اٹھنا. اب ہمارے لیے تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی لے کے آئے ہیں کہ اس کے اندر صبح سویرے کا اٹھنا. اب دیکھیں, بایو کلاک ایک ہے, گھڑی انسان کے اندر ایک فٹ ہے, اور ایک کائناتی بایو کلاک ہے. اس کلاک کے اندر, اس گھڑی کے اندر اللہ پاک نے الارم رکھے ہوئے. اب دیکھیں, یہ ہر ایریا میں آپ کو مرغ کی بانگ ضرور ملے گی. مرغ بانگ دیتا ہے. پہلی بانگ اس کی رات کو 2 بجے ہے, دوسری اس کی 4 بجے ہے, تیسری بانگ اس کی ہوتی ہے سحری کا وقت جب ختم ہو رہا ہوتا ہے, صبح صادق داخل ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ سبقت ہوتی ہے. اب یہ جو پوری دنیا کی ٹائمنگ ہے, ہاں جی, اب مشرق سے فجی لینڈ سے جہاں ڈیٹ لائن شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر سارے ملکوں کے اندر, میں نے چائنا میں نے دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھا کہ مرغ کی اذان کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے. ایک مرغ کی اذان, اور دوسرا سورج کی طلوع اور غروب کے وقت چڑیوں کو چہچہانا آپ کو ہر جگہ ملے گا. یہ الارم بجے گا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے جی, الارم بجے گا سورج غروب ہو رہا ہے جی. ہم اس کائناتی گھڑی کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ شاہ کے بعد کوئی مجلس نہیں, چھوڑ دے ساری مجلس. رات شاہ کے بعد فوراً سو جائے. صبح مرغ کی پہلی اذان پہ جاگنے کی عادت نہیں, دوسری پہ ضرور جاگے. اور جو ایکسرسائز ہے, ورزش ہے, جو سحری کے وقت کی ورزش ہے, اس کا کوئی نعمل بدل نہیں. سب سے بہترین ٹائم, جتنی دنیا بھر کی فوجی ہیں ان کو اگر 3 بجے جگایا جاتا ہے, اس کو ان کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, ورزش کروائی جاتی ہے, سارا دن ان کا ایکٹیو گزرتا ہے. تو ہماری جو زندگی ہے وہ صحت والی زندگی, ہمارے نظام الاوقات کو کائناتی گھڑی کے ساتھ ملانا پڑے گا. جو بایو کلاک انسان کے اندر فٹ ہے اس کو ترجیح دیں. دیکھیں, آپ رات کو 9 بجے سے پہلے نا آپ کو نیچرل قدرتی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو چاہے جتر بھی ہے, آپ کو اس کے لیے بھاسیاں آئیں گی, آپ تھوڑی دیر کے لیے جمائیاں لیں گے, وہ آپ کو محسوس ہوگا. لیکن اگر آپ نے ان کو سگنل کو ریسیو نہیں کیا اور آپ نے سونے کے لیے نہیں لیٹے, آپ نے اگنور کیا سگنل کو, تھوڑی دیر کے بعد جو ہے 9:30-10 بجے کے بعد وہ الارم بند ہو جاتا ہے. پھر آپ جتنا مرضی جاگو. پھر آپ اس کے بعد جب دوبارہ سوئیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو وہ نیند نہیں ملے گی. باقی اس سے آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں 7 منٹ ہوا جاتے. تو ہم پھر گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو خود بھی غور سے اپنے عزیز و اقارب کو, دوستوں کو آگے شیئر بھی کرتے جائیں. خیر کی باتیں ہیں, باتیں خیر کی ہیں, یہ سب تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اگلی جمعرات کے لیے پھر حاضر ہوں گے پروگرام میں, اور میری صحت